السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ آج کا ہمارا موضوع اس بات پر ہے کہ مشکوک طریقے سے کمائے گئے مال کا کیا حکم ہے۔ کیا ایسی کمائی جو حلال اور حرام کے درمیان مشتبہ ہو ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں ہمیں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والوں، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ، صاف ستھری اور حلال کمائی کی اجازت دیتا ہے۔ مشکوک یا مشتبہ کمائی اس پاکیزگی سے خارج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ پھر فرمایا، جو شخص مشتبہ چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین اور عزت کو محفوظ کیا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ہمیں مشکوک کمائی سے دور رہنے کا حکم دیا، چاہے وہ ظاہری طور پر ہو یا فائدہ مند ہی کیوں نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ مشکوک کمائی کی مثالیں کیا ہو سکتی ہیں؟ مثال کے طور پر کسی ایسی نوکری میں کام کرنا جہاں جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا یا سود کا لین دین ہو، کاروبار میں ناپ تول میں کمی یا جعلی اشیاء بیچنا، آن لائن ایسے ذرائع سے آمدنی حاصل کرنا جن کی نوعیت واضح نہ ہو، جیسے جعلی ایپس، ہائپ اسکیمز یا قمار بازی کے مشابہ سسٹمز۔ یہ سب کمائیاں ظاہراً فائدہ مند ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں حرام یا مشتبہ اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں، اگر کسی کمائی کے حلال یا حرام ہونے میں شک ہو اور واضح فتویٰ نہ ہو تو بہتر ہے کہ انسان اسے چھوڑ دے۔ یہ تقویٰ کی علامت ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیزیں تمہیں شک میں ڈالیں اسے چھوڑ دو اور وہ اختیار کرو جو شک میں نہ ڈالے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایک روپے جو ہم کھاتے ہیں اس کا حساب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کے قدم ہلیں گے نہیں جب تک 4 چیزوں کا حساب نہ لیا جائے۔ ان میں سے ایک ہے مال، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ حدیث ہمیں متنبہ کرتی ہے کہ اللہ کے ہاں صرف خرچ کرنے کی جگہ نہیں بلکہ کمائی کا ذریعہ بھی جواباً طلب ہے۔ دنیا کی وقتی لذت کے لیے ایسی کمائی کو قبول نہ کریں جو آپ کی آخرت کو برباد کر دے۔ اگر کوئی ذریعہ آمدن مشکوک ہو تو اس سے بچنا ہی تقویٰ ہے۔